کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے نوجوان حمام کے اندر بیٹھ کر، بیت الخلا میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی عصمت سے کھیلتے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہوں سے کھیل کر اپنے اوپر غسل لازم کریں، آقا فرماتے ہیں اللہ کی، سارے فرشتوں کی اور مجھ محمد کی اس پہ لعنت ہو۔ حضور جس پہ لعنت کریں، جو بے باک لڑکے بے باک چھوکرے وہ تو زنا کے اڈوں تک جاتے ہیں، لیکن نام میں ہاتھ جو شریف کہلاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ زنا سے پکڑ نہ لیے جائیں، عزت نہ چلی جائے، تو وہ اکیلوں میں بستروں پر، مکانوں میں، دکانوں میں، تنہائیوں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمائے کو برباد کرتے ہیں۔ میں اپنا دل کا درد اپنے ان بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور آپ کے توسط سے دنیا بھر میں میرے جو نوجوان اس فعل بد میں گرفتار ہے جس پر رسول پاک نے لعنت کی، اللہ نے لعنت کی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کریں، قیامت کے دن ان کو زانیوں سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا، زنا کرنے والوں سے بدترین عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، ہاتھوں پر حمل کے آثار ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، لوگوں کے، مردوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کیا ہوگا، اشاروں کی زبان میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، اور یاد رکھنا ایسا کرنے والے ان کے چہروں پر پھٹکار برستی ہے، آنکھوں کے ارد گرد کالے کالے ہلکے پڑ جاتے ہیں، گڑے پڑ جاتے ہیں، آنکھیں اندر کو دھس جاتی ہے، زندہ رہ کر بھی انسان مردہ نظر آتا ہے۔ اور اگر 1 مہینے تک یہ فعل بد کر لیا، ساری زندگی اس کی عادت پڑ جاتی ہے، ایک وقت تو وہ آتا ہے کہ انسان شادی کے قابل نہیں رہ جاتا۔ جب ماں باپ شادی کا پلان پیش کرتے ہیں، ادھر منہ چھپا رہا ہے، ادھر منہ چھپا رہا ہے، گویا کہ اپنی زندگی کو تباہ کر چکا ہے، برباد کر چکا ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، وقت کے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے بس اتنا پیغام آپ کو دے دوں، اگر آج سے پہلے کسی نے اپنے ہاتھوں اپنے اوپر غسل فرض کر کے حضور کی لعنت مول لی ہے، اللہ اس کے رسول کی لعنت کا وہ شکار ہوا ہے، اللہ اکبر، تو وہ آج اس سنی اجتماع میں سچی توبہ کرے، اس لیے کہ توبہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ یہ توبہ ہی ہے جس نے فضیل ابن عیاض کو اولیاء کا تاجدار بنایا، یہ توبہ ہی ہے جس نے بشر حافی کو بغداد کے میخانے سے نکال کر کعبے کا مجاور بنایا اور 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ بنا دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں بدکاری اور بدی بہت پھیل رہی، 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں بدی میں مبتلا ہیں، شادی سے پہلے سب لٹا آتے ہیں، جو بہت شریف خاندان کے لڑکے ہیں وہ خود لذتی کا شکار، خود لذتی مطلب مشت زنی کا شکار۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو ضائع کیا ہوگا، اعلان ہوگا کہ ہاتھوں سے نکاح کرنے والے کہاں ادھر آئے، تو محشر والے کہیں گے یہ ہاتھوں سے نکاح کرنے والے کون ہے؟ کہا یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے تھے، یعنی مشت زنی کرتے تھے، خود لذتی کرتے تھے، ہینڈ پریکٹس بھی جس کو کہا جاتا ہے انگلش میں۔ یہ وبا جو پھیل رہی ہے نا شریفوں میں، کیونکہ اس میں پکڑے جانے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، لیکن یہ گندی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، گندی پکچریں دیکھنے کی، گندی تصاویر دیکھنے کی وجہ سے، گندی باتیں کرنے کی وجہ سے یہ پھیل رہی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جتنے قطرات ضائع کرو گے ہاتھ سے، اتنے بچوں کے قتل کا وبال آپ کے سر، اور 1 قطرے میں کروڑوں بچے پیدا کرنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ تو وہ بغیر سر کے بچے آئیں گے اور کہیں گے کہ کہاں ہے وہ قاتل، اس کو لایا جائے۔
اب پوچھا جائے گا کہ تو نے ان کو پیدا ہونے سے پہلے کیوں گٹروں میں گرایا تھا؟ کیا جواب دیں گے لوگ؟ یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے جو ہمارے نوجوان اس میں مبتلا ہیں. جو شریف لوگ ہیں پکڑے جانے کا خوف نہیں ہے اس میں. تنہائی کے اندر یہ بلا میں مبتلا ہے، برائی مبتلا ہے. خدا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. ہر چیز کا حل توبہ ہے. پلٹ جاؤ، سچی توبہ کرو. اس لیے کہ میرے اللہ کا اعلان ہے، جو میری طرف چل کر آتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. مجھے ان گناہوں کا ذکر کرنے کا کوئی شوق نہیں، لیکن میرے دل کا درد مجھے بے قرار کرتا ہے کہ اگر ہم بھی نہ کہیں تو ان کو بچائے گا کون؟ ان کو آگاہ کون کرے گا؟ اپنا کام تو ایک سگ کی طرح ہے کہ بس وہ آواز لگائیں تاکہ بھولی بھالی بھیڑیں اس خطرے سے، گناہوں کے خطرے سے واپس سوئے حرم کی طرف پلٹ آئے. تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ فلمیں، یہ سینما، یہ سیریل، یہ گندی تصویریں یا تو خود لذتی کی طرف لے جا رہی یا تو زنا کی طرف لے جا رہی. اور یاد رکھنا جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے. ابھی ہمارے حافظ صاحب میں جب اجتماع میں آ رہا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ برائی کس طرح عروج پر چلی. 16-17 سال کی عمر ہی کیا ہوتی برائی میں مبتلا. مگر یاد رکھنا امام شافعی کے اشعار کا مفہوم ہے کہ ہر قرض لینے والا اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے، لیکن زنا وہ قرض ہے ادھر تو نے لیا ادھر تیرے خاندان کی کسی عورت سے ادا ہو جائے گا خود بخود. جیسے شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کوئی پتھر مارے کسی کے گھر پہ، اور کا گھر ٹوٹے نہ ٹوٹے آپ کی شیشے کی دیوار ضرور ٹوٹے گی. اس لیے توبہ کرو، زنا سے بچو. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ اس کے قریب پھٹکو بھی مت. نگاہوں کی حفاظت کرو، جو چیزیں زنا کی طرف لے جاتی ہیں اس طرف نہ جاؤ. پلٹو اللہ کی طرف، نگاہوں میں تقدس پیدا کرو، طہارت پیدا کرو. اور ہو سکے تو اپنی بیویوں سے کبھی دور ہی مت رہو تاکہ اس راستے پہ نہ جاؤ. نکاح میں جلدی کرو. حضور علیہ السلام جنگوں میں بھی جاتے تھے تو اپنی ازواج مطہرات کو ساتھ لے کر کے جاتے. لیکن ایک بات عرض کروں، اس وقت تو پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم بھی. ہم غریبوں کی مدد نہیں کر رہے. کبھی کبھی غربت بھی اس راستے پہ لے جاتے، لیکن لے جانے کی جانے کی اجازت تھوڑی ہے. غربت میں سیدہ فاطمہ کو یاد کرو، جب وہ 3 مہینے تک چولہا ان کا نہیں جلتا تھا، تو اگر اپنا چولہا 3 دن نہ جلے تو کون سی بڑی بات. اگر وہ 17 پیون والی چادر پہ گزارا کر سکتی ہے تو 2-4 پیون تو ہمارے گھر کی عورتیں بھی. آج تو فقیر کی بیٹی بھی 17 پیون والا نہیں پہنتی، بلکہ رسول اللہ کی شہزادی کے زہد اور تقوی کا عالم یہ تھا کہ میں دنگ رہتا ہوں. ایک دن دوپٹہ شریف اتنا پھٹ گیا، اتنا پھٹا کہ اوڑھنے کے قابل نہ رہا. تو مولائے کائنات نے کہا بی بی پاک سے کہ سیدہ اپنے بابا سے کہو کہ وہ تمہیں ایک دوپٹہ دے دے، نیا دوپٹہ. کہا میری ہمت نہیں ہوتی آپ جائیں، میری ہمت نہیں ہوتی آپ جائیں. مولائے کائنات کے کہا یا رسول اللہ فاطمہ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ اوڑھنے کے قابل نہیں، کوئی نیا دوپٹہ دے دے. تو آقا نے فرمایا علی ابھی بدر اور احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے، میں فاطمہ کو دوپٹہ کیسے دے دوں. البتہ اس سے کہنا کہ پیون لگا لے. کب پیون کے لیے گھر میں کپڑا بھی نہیں ہے. تو ارشاد ہوا کہ گھر میں کپڑا نہیں ہے تو میرے پاس اونٹ کا چمڑا ہے، یہ اونٹ کا چمڑا لے جا کر فاطمہ کو دے دو اور کہو کہ اونٹ کے چمڑے کا پیون لگائے اور اپنا دوپٹہ اپنے سر پہ رکھے. جب مولائے کائنات اونٹ کا چمڑا لے کر کے آئے تو وہ اونٹ کا چمڑا سیدہ نے اس کا پیون لگایا. میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں کسی غریب سے غریب باپ کی بیٹی کے بھی کپڑے میں اس طرح کا، کپڑے کے وجود میں اونٹ کے چمڑے کا پیون کبھی نہیں ہوگا. لیکن جس کا بابا سب سے زیادہ مالدار ہو، کونین کا تاجدار، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آسماں خان
زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے، تیرا تیرا، لیکن کونین کے والی، دونوں جہان کے والی، دونوں جہان کو دینے والے رسول۔ فرمایا میری بیٹی سے کہو اونٹ کے چمڑے کا پیون لگا لے۔ انہوں نے اونٹ کے چمڑے کا پیون اپنے دوپٹے میں لگایا، اور پھر اس کے بعد جیسے سر پہ ڈالا، حضور تشریف لائے۔ باپ آخر باپ ہے، جو دوسروں کی بیٹیوں سے اتنا پیار کرے، یہ کہے کہ جس نے اپنی بیٹی کا دل دکھایا گویا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ جو دوسروں کی بیٹی سے اتنا پیار کرے، خود کی بیٹی سے کتنا پیار ہوگا۔ جب بیٹی کے سر پہ وہ دوپٹہ دیکھا کہ جس میں 17 سے زیادہ پیون تھے اور ایک پیون اونٹ کے چمڑے کا تھا، آنکھ میں آنسو منڈلانے لگے، مزگاہ پر ستارے جھلملانے لگے۔ حضور رو پڑے، آقا کو روتے ہوئے دیکھ کر مولائے کائنات بھی رو پڑے، سیدہ فاطمہ بھی رو پڑی، حسنین کریمین بھی رو پڑے۔ جب سب روئے تو پھر حضور نے فرمایا فاطمہ اس بات پر خوش نہیں ہو، اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ کے تاجداروں کے لیے دنیا کی دولت ہے، محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمت ہے۔